بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلی گرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی میں 5 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 19ویں ویڈیو ہے جو سواد اور ہا کے بارے میں ہے۔ سواد سے مراد سواد اور زواد ہے، اور اس میں تبدیلی جو آتی ہے، اس کے غنّے میں تبدیلی آتی ہے، اور اس کا غنّہ جب الف کے ساتھ ہو، دال کاف لام الف لا کے ساتھ ہو تو اس کا غنّہ جو ہوتا ہے وہ ناخن نما یا پیالہ نما ہوتا ہے۔ ناخن جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ انگوٹھے کا ہے یا کسی بھی ناخن الٹا اس کو بنا دیا جائے تو یہ ناخن نما ہوتا ہے۔ اور اگر یہ سواد ہا میم یا لمبیا کے ساتھ ہو تو اس کا غنّہ جو ہوتا ہے الٹا ہو جاتا ہے اس طرح، اور بقیہ حروف کے ساتھ کبھی دندان کی شکل میں اور کبھی نشست نما شکل میں اس طرح بن جاتا ہے، جس طرح یہاں پر ہم نے بنایا ہے۔ تو یہاں پر بھی ناخن نما شکل ہے۔ اب ہا جو ہے، ہا مختلف شکلیں اختیار کر لیتی ہے، اور خاص کر جب آخر میں ہو تو وہاں پر یہ شکل یا یہ صرف جو دستانما شکل ہے، اس طرح جس طرح مد کی جو دم ہوتی ہے اس طرح ہم اس کو بنا دیتے ہیں، یعنی چھوٹی سی قلم کے نوک کے ساتھ اور قلم کے نچلے حصے کے ساتھ اس کو بنا دیتے ہیں۔ یہ کہاں پہ رکھیں گے، کہاں پہ لکھیں گے؟ تو یہ سطر نشست سے تقریباً ایک قط اوپر رکھ دیتے ہیں اور اپنی خاص ترکیب کے ساتھ۔ تو اس کی جو اندرونی ساخت ہوگی وہ تخم کدو کی مانند ہوگی، لمبائی جو ہوگی وہ 1.25 قط، اور اس طرح چوڑائی جو ہوگی وہ 1.25 قط ہے، اور باہر سے اس کی جو شناخت ہوگی اور ساخت ہوگی وہ ہاکی کی مانند ہے۔ یہاں پہ یہ حصہ اور یہ حصہ ہاتھی کے سونڈ کی طرح اس طرح لمبا اس کو ہم بنا دیتے ہیں اس طرح۔ پھر باہر یہ علاقہ جو ہے یہ چھری نما شکل ہے یا مد کی طرح ہے، اور پھر اس طرح آخر کا جو حصہ ہے یہ غنّہ ہے اور یہ اس کا ہا ہے۔ تو یہ غنّہ ناخن نما ہے اور باہر سے چھری کی طرح ہے یا مد کی طرح ہے یا پورا مد ہے، جس طرح ہم مد بنایا کرتے تھے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سواد کے ساتھ اگر مد کو بنا دیا جائے تو یہ غنّہ اور ہا کا کام کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو حصہ ہے مد کی طرح ہے اور اندر ناخن کی طرح ہے، اور یہ دستہ کی طرح، جس طرح چھری کا دستہ ہوتا ہے یا جس طرح کھرپا ہوتا ہے تو اس طرح دستہ ہوتا ہے، تو اس طرح یہ ہم اس کو بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ترتیب کے اعتبار سے یہ اوپر سے نیچے کی طرف اس طرح، اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی اس طرح ایک ترتیب کے ساتھ اوپر سے نیچے کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو نشست سے اوپر یہ شروع ہو جاتی ہے، یہ سواد شروع ہو جاتا ہے، اور پھر نشست سے تقریباً تھوڑا سا یعنی نصف قط تقریباً یہ اس کی جو ہا ہے اور غنّہ ہے دونوں مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی پیمائش سواد کے ساتھ جو غنّہ ہے یہ 1.25 قط اوپر کے اعتبار سے، اور یہاں پر پورا قط اور یہاں پر 1.25 قط یہ اس کی لمبائی، یہ اس کی چوڑائی ہو جائے گی۔ اور اس طرح اس کو اگر ہم ناپیں گے تو یہ تقریباً یہ 1.25 قط یہاں سے اور 1.25 قط یہاں سے یہ حصہ اس کا بن جائے گا، اور یہاں پر نصف قط یہ بن جائے گا۔ چلو اس کو بھی بنا دیتے ہیں۔ یہ 1 قط اور یہ 1.25 اور یہ 1 قط اور یہ نصف قط، 1 سے 1/4 ہے اور یہ 1 سے 1/4 ہے اور یہ 1/2 ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، اب یہاں پر ہم یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے نشست کی لکیر سے اوپر ایک نشان لگاتے ہیں، اور پھر نشان پہ یا اس کی موافقت کے موافق تقریباً اس طرح یا 1 خط لگا دیتے ہیں، اور اس سے تقریباً ہم یہ شو کریں گے کہ یہ سواد کا اوپر والا حصہ یعنی اس کی اونچائی ہو جائے گی، اور پھر یہاں پر گولائی، اور پھر گولائی کے بعد اس کے نصف تک اس کا جو سونڈ ہے اس کو بنا دیں گے۔ تو پھر اس کو دوبارہ مضبوط کر دیں گے، اور یہ 1.25 قط کے برابر اس کی موٹائی ہو جائے گی، اور آہستہ آہستہ یہ اس کو ہم صرف تھوڑا سا تازہ کر دیں گے، اور جب یہ مکمل ہو جائے تو یہ ہاکی کے سٹک کی طرح ہے اور یہ سونڈ کی طرح ہے، ہاتھی کے سونڈ کی طرح۔ جب یہ حصہ مکمل ہوا تو تھوڑا سا ہم اس کو سیدھا بھی کر لیتے ہیں اور اس کو تازہ بھی کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، قلم کو اس کی سیدھ میں رکھ دیتے ہیں اور
گول کرنے کی کوشش نہیں کریں، بلکہ یہاں پر یہاں پر جو ہم نے لکیر لگائی ہے قد کے اعتبار سے، اس کو ہم نے اس میں چھپانا ہے۔ اب یہاں پر ہم نچلا نوک استعمال کر رہے ہیں اور اوپر کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر تھوڑا سا ہم نے اس کو اٹھا دیا، تو یہاں پر جو پیمائش ہو جائے گی وہ سواقت ہوگی 1 سے 1/4، اور چوڑائی جو ہوگی وہ 3/4 یعنی پونا قط۔ تو یہاں پر یہ باہر سے یہ جو شکل ہو جائے گی چوری یا مد کی طرح، اور اندرونی جو ساخت ہوگی وہ تخم کدو کی طرح ہوگی۔ اب یہاں پر اس کو تھوڑا سا یہاں پہ اس کو ابھار دیتے ہیں، تھوڑا سا نکال دیتے ہیں، اور یہاں سے مسافت معلوم کرتے ہیں سوا قط، اور اس کی جو گہرائی ہوگی سوا یا پورا قط ہوگی، اور یہاں اس سے تقریباً یہ پورا قط یہ بن جائے گا۔ تو یہاں سے ہم اس کا غنہ شروع کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے اس کا غنہ مکمل کر دیا، اور یہاں قلم کا رخ تبدیل کرتے ہی اس کا جو دستہ ہے چھری کی طرح، یہ سمجھ لو کہ یہ چھری ہے چھوٹی سی چھری، اور یہ اس کا دستہ ہے، یہ سمجھ لے کہ یہ ہم نے مد بنایا ہے، اور اس کا یہ آخر میں آخری حصہ ہے، یعنی دم بنا دیا ہے۔ تو یہ جو پیمائش ہے سوا قط، اور یہاں سے بھی سوا قط، اور یہاں سے نصف قط، یہ 1 قط، یہ 1 سے 1/4، اور یہ پورا قط، یہ گہرائی ہوگی، اور یہ 1 سے 1/4 یہ ہے، اور یہ 1 سے 1/4 یہ ہے، اور یہ 1/2 ہے، اور یہ اس طرح اس کی سیدھ ہے، یہاں پر نصف قط اور یہاں پر نصف قط بچ جائے گا۔ اب اس کو آپ تازہ بھی کر سکتے ہیں خوشنما کے لیے، تاکہ یہ اچھا لگے۔ تو یہ چھری کی مانند ہے، چھری کی طرح ہے، یہ مد ہے، اور اندرونی ناخن، اور یہ دستہ نما ہے۔ کٹ پین کے ساتھ کس طرح لکھیں گے یہ بھی بتا دیں، اور یہ اس سے بھی آسان ہے۔ یہ دیکھیں، اس پہ ہم کمد اور باور ڈال دیں گے جب اس سواد کا اوپر والا حصہ بنا دیتے ہیں۔ البتہ یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ قلم کے ساتھ طریقہ اور ہے، اور پین کے ساتھ طریقہ ہم نے اور اختیار کرنا ہے۔ دیکھیے یہاں پر میں وقفہ کرتا ہوں، اور وقفہ کے بعد پورا نیچے آ جاتا ہوں معمولی سا۔ پیمائش یہاں پر تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، البتہ اس کا لحاظ رکھا جانا ضروری ہے۔ یہاں پر میں نے قلم ڈھیلا رکھ دیا، اور پھر اس کے بعد اس کا یہ آخری حصہ ہم نے بنا دیا، یعنی وقفے سے ہر ایک لفظ کو ہم نے بنانا ہے، اور اس میں بالکل بھی جلدی نہیں کرنی ہے، اور وہی طریقہ ہے، وہی اوپر سے نیچے کی طرف عام نستعلیق کا جو طریقہ ہے کہ سارے حروف اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں، یہ طریقہ ہم نے شروع میں بتایا تھا۔ اور یہاں پر یہ تخم کدو ہے، اور یہاں پر ناخن نما شکل ہے، باہر سے چوری نما شکل ہے، اور باہر سے ہاکی کی طرح ہے، خسرون کی طرح ہے، اور یہ دستے کی طرح ہے۔ یہ ساری جتنی بھی باتیں ہیں اس میں ملحوظ رکھنی چاہیے، من و عن تو وہ نہیں ہوتی ہے، البتہ اس جیسا ہونا چاہیے ہر ایک لفظ کو۔ اور اگر بال پین کے ساتھ لکھیں تو ہم نے اکثر ویڈیوز میں کہا ہے کہ بال پین کے ساتھ اور کٹ پین کے ساتھ اور مارکر کے ساتھ اس پہ زیادہ مشق کرنی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہم یہ بتاتے رہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس قلم کا وقت نہیں ہوتا ہے، یا ہر وقت قلم ہمارے پاس ہوتا ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی لکھائی ہوتی ہے، اور خاص کر امتحانات میں، تو امتحانات میں کٹ قلم بہت زیادہ استعمال نہیں ہوتا ہے، کم استعمال ہوتا ہے، بلکہ استعمال ہی نہیں ہوتا ہے، چھوٹا مارکر استعمال ہوتا ہے، بال پین استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم نے بال پین کے ساتھ زیادہ مشق کرنی ہے تاکہ ہمارا خط صاف ہو جائے، اور ہمارے جو
عام خطاطی ہوتی ہے یا پرچوں میں خطاطی کرتے ہیں تو اس پہ اچھے نمبر مل جائیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. سو آپ کی نیت سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.